نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ درس عقائد اہل سنت میں عقیدہ تحویہ کا آج عقیدہ نمبر ہے 93، اور فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم۔ ہم محبت کے معاملے میں نہ تو کسی حد سے بڑھتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ جیسے بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کو خدا جانے کیا کیا، یا اسی طرح باقی صحابہ کرام کے بارے میں اور غلو کیا انہوں نے۔ ہم غلو نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ہم کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بری ہیں، ہم تبرہ بازی کریں، ان کو گالی گلوچ کریں، ان پر تنقید کریں، برا بھلا کہیں، یہ بھی نہیں کرتے۔ جو آدمی صحابہ کرام کا گستاخ ہے، ہمارے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ کون ہے جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں؟ یہ دو طبقے ہیں۔ نمبر 1 ہے شیعہ، اور نمبر 2 ہے خارجی۔ حدودی نے بھی بہت کچھ کیا ہے، اسی طرح یہ خارجی وہابیہ لوگ، یہ بھی صحابہ کرام پر بڑی تبرہ بازی ایسے کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور ایک پلیت انسان آ گیا ہے، وہ مرزا جیل میں۔ یہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو مسجدوں کے امام ہیں جناب، ہماری صفوں میں چھپے ہوئے، ہماری مسجدوں میں امام خطیب ہے۔ صحابہ کرام کی ذرا دیکھیں وہ ان کے کیا رائے ہے صحابہ کرام کے بارے میں، کیا کچھ، کیونکہ عام انسان سمجھ نہیں سکتا ان لوگوں کو۔ اہل سنت و جماعت کے مسجدوں میں ہیں، امام خطیب ہے، اور ان کا ذہن صحابہ کرام کے خلاف بھرا ہوا ہے، مختلف جگہوں پر ہے۔ تو بھائی، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جو بھی گستاخ صحابہ ہیں، جو بھی ان کے ساتھ جو ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور جو صحابہ کرام کے ساتھ تبرہ بازی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو بھی کسی بھی صحابی رسول کا ذکر خیر کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا جب بھی ذکر کریں گے، خیر ہی کے ساتھ کریں گے۔ وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، ہمارے یہ ایمان ہے، صحابہ کرام کی محبت یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کے علاوہ کوئی محبت دین کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، صحابہ کرام کی نفرت دل میں، اس کا معنی ہے کہ وہ اس آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، اور وہ باغی ہے اسلام کا۔ وہ چاہے کتنا بڑا پیر ہو، اس نے کتنی بڑی پگڑی اپنے سر پر رکھی اور کتنی لمبی اس کی داڑھی اور کیسا اس کا جبہ شبہ پہنا، جو کچھ بھی ہے، وہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کوئی بھی اگر جو کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں جی، ہم فلانے ہیں جی، ہم فلانے کو مانتے ہیں، وہ ایسے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو صحابہ کرام کا گستاخ، اہل بیت اطہار کا گستاخ کسی کا بھی ہے، عام الفاظ میں بھی اگر ذکر کرے نا، اگر وہ تنقید نہ بھی کرے عام، تو وہ بھی نہیں ہے۔ ان کا ذکر جب بھی کریں گے انتہائی عزت کے ساتھ کریں گے، احترام کے ساتھ کریں گے، پوری رسپیکٹ کے ساتھ کریں گے۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل بھی حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہی ہے، نبیوں کو نہیں، انبیاء کو چھوڑ کر، انبیاء کرام کو چھوڑ کر سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے۔ افضلیت میں بھی نمبر ون ہے، خلافت میں بھی نمبر ون ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا علی کا پہلا نمبر، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، انتہائی غلط ہے۔ ایسی قوالیاں سننا، ایسے شعر سننا، ان کو پسند کرنا، ان کو گانا، ان کو، یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ اور یہ بہت بڑی صحابہ کرام کی گستاخی ہے علی کو پہلا نمبر کہنا۔ یاد رکھیں، یہ ہمارے بھی جو اہل سنت ہمارے بڑے لوگ، یہ طاہر القادری قسم کے لوگ، اسی قسم کے، یہ عرفان شاہ، وہ ریاض شاہ، یہ عبد القادر شاہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں بھی ہیں مختلف۔ تو بھائی بالکل نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ کوئی موقف نہیں۔ 1400 سال سے اس پر پوری اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق وہ خلیفہ برحق ہے، اور سب سے افضل بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ برحق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں۔ اور ان کی شہادت کے بعد خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افضلیت میں بھی آپ ہی کا نمبر ہے۔ اور ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افضل بھی سب سے آپ ہیں، حضرت عثمان غنی کے بعد سب سے افضل حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ تمام کے تمام خلفاء حق پر، سچ کا، حق کا راستہ دکھانے والے، اور انہوں نے تمام جو بھی فیصلے فرمائے وہ حق پر مبنی ہے، اور انہوں نے ہمیں تمام پر عدل و انصاف پر وہ رہے، ایک بال کے برابر بھی حق سے انہوں نے ادھر ادھر نہیں موڑا، کوئی ان کا فیصلہ نفسانی خواہشات پر مبنی نہیں تھا۔ تمام ان کے فیصلے ایسے ہی ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں انہوں نے کیے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں تو وہ فیصلہ نبی پاک ہی کے فیصلے۔ اب جو لوگ ان کے فیصلوں کو نہ مانے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، بہت سے آپ کے بہت سے فیصلے، تمام کے فیصلے ان کو ماننا ایسے ہی ضروری جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا علیکم، فرمایا سن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کا اتباع لازم ہے، اور میرے خلفاء جو حق پر اور سیدھی راہ پر ہوں گے ان کی سنت کے اتباع بھی ضروری ہے۔ ان کی اتباع، ان کی سنت، ان کے راستے پر چلنے کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اور پھر ان کے بعد 4 یہ ہیں، اور ان کے علاوہ 6 اور ہیں، یہ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ کیوں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان 10 کا ذکر کر کے فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور یہ افضل ترین ہے صحابہ کرام میں سے۔ اور ان کے جنتی ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ان کے افضل وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اور یہ سارے کے سارے امین ہیں، انہوں نے دین کے معاملات میں بال کے برابر بھی خیانت نہیں کی۔ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نے اب دین دیا، خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دیا، انہوں نے بالکل ایک ذرہ برابر بھی اس میں کسی قسم کی خیانت کیے بغیر آگے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ سب اس امت کے امین لوگ ہیں۔ اور جس آدمی نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں جب بھی گفتگو کی، اچھی گفتگو کی، اور ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک کو ہر رجس سے پاک مانا، اور محبت کی، ادب کیا، احترام کیا، ان کو تمام کو حق پر سمجھا، وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ اور جو ان کے بارے میں کمزور لفظ کہے گا وہ انسان منافق ہے، وہ انسان گمراہ ہے، اور وہ انسان ان میں سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑے ہیلے بہانوں سے دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ ہمیں بھی سنی مان لو۔ میرے بھائی، ہمارے علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دین کی حفاظت کی۔ امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمہ، آپ نے کوئی ایسے 1200-1300 سال پہلے یہ مسئلے حل کر چکے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی یاد رکھیں، فقہا یا متکلمین جو کچھ بھی وہ عملی معاملات کو بیان کرتے ہیں یا اعتقادی معاملات کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ قرآن و سنت کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کا نچوڑ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو سمجھنے کی اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی اہل بیت پاک کے کسی فرد کے خلاف کے بارے میں، یا کسی صحابی کے بارے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اولاد کے بارے میں، یا ان کی کسی زوجہ محترمہ کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے، سمجھے کہ وہ منافق انسان ہے، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار نہ رکھو۔ سمجھاؤ، پہلے سمجھے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو پھر اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی وہی ہوتا ہے جو ان سب کا خود اندازہ لگائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ حال ہے، آد پاک کا، ازواج مطہرات کا، ذریات کا یہ حال ہے، تو پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا حال ہوگا؟ جو ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرے یا ایسی ویسی باتیں کریں تو اس کا وہ سننی، وہ تو اس کو تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ سننی تو بڑے دور کی بات ہے نا، وہ تو ایسا مسلمان ہے، گستاخ رسول، اس کے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، تبلیغیں کرے، جو مرضی کرتا پھرے۔ میرے بھائی، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ گستاخ بھی ہیں۔ تو ان کی گستاخی کے سامنے ان کی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا